آج بوجھو تو جانے میں جو احباب آئے ہیں ان کا تعلق یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ حیدرآباد سے ہے. تعارف یہ خود کروائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ الحمدللہ معراج دیسوالی حیدرآباد. ہاں ماشاء اللہ قائم خانی حیدرآباد. زبردست. دسوالی اور قیم خانی آج ہمارے مہمان ہیں. قائم خانی صاحب اور دسوالی صاحب، آپ سے ہم نے جو شخصیت جاننی ہے اس کے لیے آپ کے پاس 6 منٹ اور 10 سوالات ہیں. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. یہ شخصیت صحابہ کرام میں سے؟ قاری صاحب کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ جی. ہاں مائک ذرا اونچا رکھیے گا. جی آپ جلیل کو جواب. القدر صحابہ میں سے. جی جلیل القدر صحابہ میں سے آپ اچھا، کا شمار ہے. ان کا جو وصال ہے، جو شخصیت آپ نے بوجھی ہے، ان کا جو وصال ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا؟ ڈاکٹر صاحب ان کے وصال کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. میں قاری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، وصال رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی. کے پردہ فرمانے کے بعد ہوا؟ بعد جی بعد ہوا. جی. اچھا، اشرا مبشرہ میں ہے؟ آپ نے پوچھا اشرہ مبشرہ میں ہے؟ نہیں جی، اشرہ نہیں، اشرا مبشرہ. مبشرہ میں سے نہیں ہے. بہت تیزی کے ساتھ 3 سوالات پوچھ لیے انہوں نے. حیدرآباد میں کس جگہ رہتے ہیں؟ پنجرا پور. اچھا زبردست. پروگرام دیکھتے ہیں عرفان رمضان؟ ابھی تو شوق سے. ماشاء اللہ. گھر والے بھی دیکھتے ہیں؟ بالکل گھر میں دیکھ لیں. آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے دکھانا ہے. غزوات میں اولین بنیاد پہ شرکت کی ہے؟ جی غزوات میں؟ بالکل بالکل. غزوہ بدر سے لے کر دیگر غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے. شہادت نصیب ہوئی؟ 5واں سوال ہے آپ کا. قاری صاحب کیا آپ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے؟ نہیں جی. یعنی شہادت عام معنوں میں جو ہے نا، شہید ہو جانا اللہ کی راہ میں. یعنی غزوات میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ شہید ہوئے ہوں. شہادت کا ایک بڑا مقام ہے اور شہادت کے درجے پہ ویسے فائز. مومن ہر حال میں شہید ہوتا ہے. ماشاء اللہ ہر حال میں. سابق الاولون میں شامل ہے؟ جی آپ نے کیا سوال پوچھا؟ سابق الاولون جو شروع میں جو 10 15 یا 20 صحابہ کرام جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اس کا کیا فرمایا آپ نے؟ اس کا جواب جو ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں السابقون وہ ان میں سے الاولون نہیں. من المہاجرین والانصار. پھر دونوں. شروع کے 10 اصحاب میں سے نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے. قرآن نے تو دونوں کو اس میں رکھا ہے نا. سپہ سلاری وجہ شہرت رہی؟ سپہ سلاری وجہ شہرت رہی ہے قاری صاحب؟ نہیں جی. اس کے علاوہ ایک اور وجہ شہرت ہے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ہنٹ 8ویں 9ویں سوال پہ. جب آپ اٹک جائیں گے. جب آپ اٹک جائیں گے نا پیٹرول لینے کے لیے. صحیح. اٹک پاکستان کا ایک خوبصورت شہر ہے. جو لوگ اٹک کے آس پاس سے گزرتے ہیں وہ اٹک کی خوبصورتی سے اور وہاں کے لوگوں کے خوبصورت مزاج سے واقف ہیں. مشاورت ہو رہی ہے اس وقت دسوالی اور قائم خانی. اب قائم خانی بھی کوئی سوال پوچھ لیں. عزت افشا میں تھے دونوں؟ عزت میں کسی عزت میں تھے؟ نہیں. نہیں. نہیں جی. میرا خیال ہے جو میں نے آیت پڑھی اس کے بعد ان کو کافی ہنٹ ملا ہے. اشارہ ملنا چاہیے تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے دور ہیں اب. میرے سمجھ میں نہیں آئی قاضی صاحب کو. سابقون الاولون پہ حضرت نے فرمایا مہاجرین اور انصار میں سے. اس پہ آپ ذرا فوکس کریں. میں آپ کو ہنٹ بھی دیتا ہوں. دیکھیں کاتب وحی ہونا ایک بڑا درجہ ہے اور آپ کا شمار ان میں سے ہے جو آپ کاتب وحی حضرات ہیں نا. ہاں جی. خلیفہ رہے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کے؟ نہیں جی ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کی. آپ کا نواں سوال تھا اور اس پہ بس ختم ہو گئی بات. ہم خلیفہ کی فہرست میں نہیں پاتے ان کو. ایک ہنٹ اگر میں دے دوں اور وہ ان کا تعلق علم قراءت سے بہت گہرا ہے. سبحان اللہ. اور پھر تراویح کا ذکر بھی ایک دفعہ. جی بالکل. ماشاء اللہ. لیکن یہ ماننے کے لیے اہل حدیث ہونا چاہیے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. اللہ اللہ اتنا دور گئے آپ. ہم نے شاعری کا خاصہ نہیں بتایا، نعت کا خاصہ نہیں بتایا، قرات کی بات کی ہے. آپ کو ایک موقع اور ہے. آپ حیدرآباد سے آئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی محفل میں کچھ دسوالی صاحب اس محفل میں بات ہوئی تھی تراویح کے اوپر تو ان کا نام آیا تھا. حضرت نے بات کی تھی. تراویح، حضرت عمر کے مسجد میں آنا، پھر کسی کو امام بنانا، پھر کسی کو ساتھ لے کر آنا، یہ باتیں ہو رہی تھی. میں نے ہنٹ بھی دیا ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل. کوئی مشکل ہے ویسے میں مانتا ہوں آج کی شخصیت ان کے لیے مشکل ہے. بتا دیتا ہوں تیرا نام بولے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. نہیں
یہ بھی نہیں. اور بھی کوئی نام ہے تو دے دیں. آج میں چاہتا ہوں آپ انعام لے کے جائیں. کوئی اور نام؟ سوال کا جواب نہ صحیح، چلو ربڑی لے کر آئیں حیدرآباد کی. ان مشہور قراء میں سے ہیں جن سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کو سنا. سبحان اللہ. قاری قرآن. ایک صحابی سے تو رازداری کی ابو حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ بھائی سے کیا بات ہے. اچھا آپ کا ہم حافظہ ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ. قرات، آپ کہتے ہیں رازداری. وہ قرات کہتے ہیں آپ راز. اور اپنا مطالعہ بتا رہے ہیں وہ کہ بھائی میں نے پڑھ رکھا ہے. 11-12 سوال ہو گئے. نہیں قاری صاحب. اچھا خانہ کعبہ سے ایک نسبت ہے ان کے نام میں. میں نے آدھا اشارہ کیا پورا دیا ہے. بتائیں. کبھی بھی نہیں بتایا. ابھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. ابھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں عوض بھائی. قاری صاحب ناراض ہو رہے ہیں آج. کچھ تو کریں. چلیں جی. تو آج کوسٹ وے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے تحفہ تھا, بن احسان کی طرف سے تحفہ تھا, اور ایوا کی طرف سے تحفہ تھا. مگر یہ بھائی میرے حیدرآباد سے ہیں, ان کا تحفہ تھا کو ہے میں بدلتے ہیں. آئیں آ جائیے, تحفہ لیجئے اپنا, اور یہ لیجئے, جلدی سے لیجئے. آپ اتنی دور کا سفر طے کر کے آئیں. میں شخصیت بتاؤں گا, پہلے آپ تحفہ قبول فرمائیں. یہ لیجئے. پیزا میکس کی طرف سے 10 انچز کا بھی آپ کو ملے گا ایک واؤچر. وہ واؤچر آپ لے کے جائیں گے اور پیزا کھائیں گے. یہ لیجئے. وہ نام بھی بتا دیجیے. قاری صاحب آپ تعارف بھی کروائیں گے, آپ نام بھی بتائیں گے, اور آپ حضرت سے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابی. مشکل تھا نا. قرآن کے آج نہیں, جب اتنا بتایا قرآن کے حافظ اور قاری تھے. کعبہ میں نے کہا. حضرت عمر نے ان کو امام مقرر کیا. حضرت ابی بن کعب تشریف لے جائیے گا, اور آپ کا شکریہ میں کہوں گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ قاری خلیل الرحمان صاحب کچھ ہمیں نوازیں, تاکہ ہماری آج کی نسل محروم نہ رہے ایک عظیم شخصیت سے جو صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. جزاکم اللہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بہت بڑے حافظ اور قاری تھے, بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے میں بھی انہیں بہت خوبصورت, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں لحن داودی, اللہ نے وہ عطا کر رکھی تھی. سبحان اللہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جب مسجد کا وزٹ کیا اور لوگوں کو الگ الگ پڑھتے دیکھا, تو پھر ان دو قاریوں کے پیچھے ابی بن کعب اور تمیم داری, ان دو قاریوں کے پیچھے ان کو جمع کیا. آج چونکہ تعداد کی بحث نہیں ہے, میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. رکعت والی بحث. جی ہاں, بہرحال یہ حضرت عمر کے حکم سے پھر وہ تراویح کی جماعت ہوتی رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بخشی ان کو, کہ آپ نے ایک دن حضرت ابی بن کعب سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ ابی تم مجھے قرآن سناؤ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے. اچھا, دو روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول, پہلے میں یہ سنا دوں جو سنا رہا ہوں, کہ مجھے قرآن سناؤ. فرمایا آپ سے ہم نے سیکھا ہے, آپ کو ہم قرآن سنائیں. آپ نے فرمایا بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہتا ہے. حضرت ابی بن کعب رو پڑے کہ کیا سمانی اللہ, اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا. آپ نے فرمایا تیرا نام لے کر. اللہ اکبر. تو یعنی وہ کتنی خوش نصیب ہستیاں ہوں گی کہ عرش معلیٰ پر خالق کائنات اپنی مخلوق میں سے ایک بندے کا نام لیتا ہوگا. سبحان اللہ. اور ایک روایت یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا کہ ابی مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو لم یکن الذین کفروا یہ صورت آپ کو سناؤں. رسول خدا خود سنائے. خود سنائیں سبحان اللہ. اور آپ مجھ سے سنیں. سبحان اللہ. تو آگے کے وہی الفاظ ہیں کہ اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا, تو وہاں بھی یہی الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. پھر آپ نے سورہ لم یکن الذین کفروا ان کے سامنے پڑھی. ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کو قرآن مجید کی ایک ہی صورت یا ایک ہی قسم کا ٹکڑا قرآن میں سے سنا پڑھتے ہوئے, اور دونوں کا انداز مختلف تھا. زبر زیر کا فرق, جس طرح آج آپ مصری قراء کو سنتے ہیں تو مختلف لہجوں میں پڑھتے ہیں تو زبر زیر کا فرق ہوتا ہے. دونوں اشخاص کا. جی ہاں دونوں. تو انہوں نے پڑھا تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں مجھے بہت برا لگا, کیونکہ جس طرح یہ پڑھتے تھے وہ دونوں اس سے مختلف تھے. اچھا. میں نے ان کو پکڑا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا.
जब रसूल वसल्लम के पास ले गया तो उन्होंने उन दोनों से कहा, पहले एक से कहा सुनाओ, फिर दूसरे से कहा सुनाओ। जो भी एक सुनाता था आप उसे फरमाते कि कुरान इसी तरह उतरा है। मैं हैरान था। फिर दूसरे से सुना, उसने उससे मुख्तलिफ सुनाया तो आपने फरमाया कुरान इसी तरह उतरा है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, फिर आपने मुझे कहा कि तुम सुनाओ, मैंने सुनाया तो आपने फरमाया कुरान इसी तरह उतरा है। अल्लाहु अकबर। हज़रत उबई इब्न काब कहते हैं मेरे दिल के अंदर एक तशकीक पैदा हुई, तो ये कैसे हो सकता है? तीनों हरा, लाल, काला बराबर ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने मेरी इस तशकीक को भांप लिया, मेरे कहे बगैर या कुछ जाहिर किए बगैर मेरे चेहरे के आसार से वाह वाह, भांप ली। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरे सीने पर मारा, ऐसे आपने जैसे माइक पे मारा है अभी। जी मारा। तो फिर आपने मुझे दुआ दी और अल्लाह ताला ने मेरे सीने को खोल दिया और मेरे दिल में वो सकीना और इत्मीनान मुझे हासिल हो गया। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान 7 हरूफ में यानी 7 किरातों में 7 लहजों में उतरा है, जो अरब के मुख्तलिफ लहजे थे। तो इसलिए आज भी अगर मिस्री कारी पढ़ते हैं तो हमारे जो सिर्फ हाफिज़ होते हैं वो इस तजवीद के फ़न से वाकिफ़ नहीं होते, तो वो कह रहे होते हैं आपस में वो कारी कुरान गलत पढ़ रहा है। तो सेम वो यही बात वहाँ हो गई थी, चूँकि उस वक्त तक हज़रत उबई इब्न काब के नॉलेज में नहीं थी। बिल्कुल ऐसी। और वो एक शख्स जो आया जिसने कहा अमिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हुजूर ने फरमाया नाम अमिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। वही है जिनको हज़रत बिलाल का सीन भी शीन समझ आता है और वो समझते हैं आपके दिल के दर्द को। जब ज़माना आपको गाफिल करे तो आप उनसे लौ लगाएं, अल्लाह से रब्त बनाएं।